24واں پارہ ہے سورۃ حامیم السجدہ، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو انسانیت کو اللہ کی طرف بلاوے اور خود بھی اچھے اعمال میں لگا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، مسلمان ہونے کے دعوے دار کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں دل لگی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اعمال کی دعوت دیں۔ کیونکہ بندہ جب مخاطب کو دعوت دیتا ہے، بعض اوقات مخاطب کی طرف سے ناموافق صورت سامنے آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا اگر تم اچھی بات کرتے ہو، سمجھاتے ہو لوگوں کو، اور ادھر سے مخاطب کی طرف سے برائی کا ایک عمل صادر ہو جائے تو آپ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ اچھائی کے ساتھ اس کو دفع کر لیں۔ لیکن انسان ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، بعض اوقات شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، او بھائی یہ آپ کو بات سناتا رہتا ہے، اس نے بات سنا دی آپ کو، یہ آپ کو جواب دے چکا، یہ بھی کوئی شخص ہے، اس کے پاس نہ مال و دولت ہے، اس کے پاس نہ افرادی قوت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، اور میں اس حیثیت والا، میں اس خاندان والا، میں اس مال والا، میں یہ۔ اب شیطان وساوس ڈالتا ہے، اس وسوسے کی بنیاد پر بعض اوقات بندہ برائی کا جواب برائی سے دینے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے وہ وظیفہ بتا دیا کہ کہیں پر اگر انسان کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کر لے اور یہ اس برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا چاہتا ہے، لیکن شیطان بیچ میں سے وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے، تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر کہیں پر شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ ہو تو آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ پناہ مانگیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور کس چیز کے ساتھ؟ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، دو بندے آپس میں الجھ گئے، اس میں سے ایک کو شدید غصہ آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر برداشت بھی کمی۔ ماقبل اللہ نے فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، یہ ان لوگوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں یہ خصلت جو بہت بڑے صبر کا مظاہرہ کرنے۔ آج کل ہمارے اندر صبر بہت کم ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ ان کو نصیب فرماتے ہیں جو بڑی قسمت کے مالک ہوتے ہیں، یہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال انسان ہے، اگر سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا غصہ بڑھ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بندہ ایسی بات کہہ دے، ایسا عمل کر لے، ایسا اقدام کر لے جس کی وجہ سے بعد میں بندہ پچھتاتا رہے، اچھا یہ ہے کہ شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانی بیان فرماتے ہیں انسانیت کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور موت کے بعد کی زندگی آخرت کو بتائی جا رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ فرماتے اس کائنات کے نظام میں معبود کہلانے کا مستحق وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ جس قدرت کا مالک ہے تو اس کی قدرت کی طرح کوئی قدرت نہیں رکھنے والا، اور اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ فرماتے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے، والنہار دن ہے، والشمس سورج ہے، والقمر اور چاند ہے۔ حقیقت میں دن اور رات کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ ہے، سورج کی روشنی کے ساتھ دن کا آنا ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگ جاتا ہے تو رات آ جانے لگتی ہے۔ اس لیے
رات کا آنا یہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ، اور رات کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی چاند کی چاندنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں سورج کو پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور سورج کے ساتھ دن کو لانے والا ایک اللہ، اور پھر رات کو لانے والا ایک اللہ، اور پھر سورج کو غروب کرنے والا ایک اللہ، چاند کو پیدا کرنے والا ایک اللہ۔ تو جب انسان اس ظاہری کی نظام کے اندر سورج اور چاند، دن اور رات کو دیکھتا رہتا ہے، یہ کبھی بڑھتے رہتے کبھی گھٹتے رہتے ہیں، کبھی دن کا بڑھنا کبھی رات کا بڑھنا، یہ سارا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، تو پھر عبادت میں بھی وہی ایک اللہ ہے۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس لیے اللہ فرمائے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ بعض انسان ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، وہ بجائے یہ کہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والے کو اپنا معبود بنا دے، انہوں نے اس ذات کو چھوڑ کے براہ راست سورج اور چاند کی عبادت شروع کی، اور سورج اور چاند کے سامنے سجدے کرنے لگے، اور اس کو رب ماننے لگے، اور اس کے اندر ایک روح کو سمجھ چکے، بس یہی سارے کام چلانے والے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہتے کہ براہ راست یہ سورج اور چاند یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی غلط کیا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو معبود قرار دیا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کو براہ راست سب کچھ کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک روح اس درجے سمجھنے والی ہے کہ ان کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ان کو ایک واسطہ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال دونوں قسم کے یہ شرک ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے عین سورج کے طلوع ہوتے وقت سجدے سے منع کیا گیا ہے، عین سورج کے غروب ہوتے وقت سجدے سے منع، یہ ممنوع اوقات ہے۔ اور اسی طرح سورج جب استوا ہو جائے، ان درمیان میں آ جائے، ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے، اس وقت بھی سجدے سے منع کیا گیا، کیونکہ سورج پرست لوگ اس وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کے سامنے سجدہ نہ کرو، تم چاند کے سامنے سجدہ نہ کرو، اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم اس ذات کے سامنے، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو جس اللہ نے اس سورج کو پیدا فرمایا، اس چاند کو پیدا فرمایا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، خامخواہ یہ لوگ بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ بڑائی کا مظاہرہ، کیونکہ سجدے سے انکار کر لینا یہ تکبر کا مظاہرہ ہے، کیونکہ سجدہ میں عاجزی ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کے سامنے عاجزی، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بندہ جو اپنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے وہ سجدے کی حالت میں کرتا ہے، گویا کہ بندہ اللہ کے قدم میں پڑا رہتا ہے، یہ حد درجے عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ سجدے سے انکار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وَإِنْ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ مخلوق جو تمہارے رب کے پاس ہے، مراد اس سے فرشتے ہیں، وہ فرشتے دن رات اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تنگ دل نہیں ہوتے، وہ تکتے نہیں اللہ کی عبادت، وہ صبح شام دن رات 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، تم سجدہ کرو، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تمہارے بغیر بھی اللہ ہے، اس کی عظمت پھر بھی ثابت ہے، اس کی خدائی پھر بھی ثابت ہے، تم اللہ جل شان تمہارے سجدوں کے محتاج نہیں ہے، آپ کے سوا بھی اتنی مخلوق ہے اللہ کی کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور سنو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، زمین دبی ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب ہم آسمانوں سے اس پر پانی اتار دیتے ہیں، اہتزت، وہ تازہ دم بن جاتی ہے، وربت، اور وہ ابر آتی ہے، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والے، جو ویران بنجر زمین ہوتی ہے، اور اللہ آسمان سے پانی اتار کے اس کے اندر ایک زندگی پیدا فرماتے ہیں، اس کے اندر سے اللہ جل شانہ
فصل اور اللہ سے اناج اور اللہ جل شانہ غلے اور پھر پھل فروٹ نکالنے والے ہیں، اس کے اندر ایک حیات سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک زندگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والے، اسی مٹی سے بنائے گئے انسان کو موت کے بعد دوبارہ وہی اللہ زندہ کرے گا۔ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا وہی اللہ ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں مر گیا اور مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا اب اس کے اندر مختلف تعویلات کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ پرویزی لوگ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا نام ذاتی نام اللہ ہے، بلکہ اللہ کے صفاتی نام رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کئی سارے نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا نام یہ ذاتی نام اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے مراد قانون ہے۔ جب کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ، وہ کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ مراد ہے، گورنمنٹ کی تابعداری کرو، مرکزی حکومت کی تابعداری کرو۔ اب پرویزی لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اب مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ اس پہ محمد میرا تذکرہ ہے، رسول میرا ہونے کا تذکرہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے محمد رسول اللہ صاف ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غلط تعویلات کرتے ہیں، حج سے مراد ایک بہت بڑے اسلامی کانفرنس مراد لیتے ہیں، حج سے حج مراد نہیں لیتے ہیں۔ اب یہ تعویلات لوگ کرتے رہتے ہیں اس سے، حالانکہ یہ غلط تعویلات، فرمائیں یہ ٹیڑھا پن کا مذاق ہے، الفاظ قرآن کے کچھ اور ہے، حدیث کے کچھ اور ہے، مراد اس سے کچھ اور لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یقیناً جو لوگ ٹیڑھا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں ہماری آیات کے اندر، لا یخفون علینا، یہ ہم سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہت بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن صحیح سلامت امن کے ساتھ آوے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر ایمان عمل صالح کو اپنا کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کا اقرار کر کے اس کے مطابق اپنے عمل کو بنا کے جو جہنم کی آگ سے بچ کر صحیح سلامت جنت میں جانے والا بن گیا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یا جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ، وہ جنت اور جہنم، سر سید احمد خان کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کہتا ہے جنت کوئی خاص مقام نہیں ہے، جنت صرف خوشی کا نام ہے، بس ایک خوشی ملے گی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں جہنم کوئی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، بس یہ دکھ اور تکلیف کا نام ہے، بس دکھ اور تکلیف ہوگی۔ اب اللہ جل شانہ نے فرمایا جنات تجری، جنات ایک مقام ہے جہاں پر نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں۔ اب یہ لوگ ٹیڑھا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جو جہنم میں داخل گئے کیا یہ بہتر شخص ہے یا جہنم سے بچا لیا گیا یہ بہتر؟ اعملوا ما شئتم، کوئی مسئلہ نہیں، کرو عمل، تمہیں عمل کا میدان کھلا دیا گیا ہے، تم اچھا عمل کرنا چاہو اچھا عمل کرو، تم برا عمل کرنا چاہو برا کرو، جو تمہارا جی چاہے، تمہیں عمل کا میدان دیا گیا۔ آج کوئی حساب و کتاب نہیں، ایک دن آنے والا ہے تمہارے تمام اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پھر اعمال کا حساب ہوگا، پھر وہاں عمل کوئی نہیں ہوگا، پھر انسان چیخے گا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دے، ہم نیک عمل کر لے، پھر وہاں پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج عمل کھلا میدان دیا گیا، کرو جو عمل کر، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھتا رہتا ہے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائیوں میں، محافل مجالس کے اندر، جس طرح جو عمل کرنا جو ایک ہے وہ جو قرآن کی طرف بلانے والا، دوسرا ہے جو قرآن کے وقت شور و غل مچانے والا، لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے والا، دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے والا، یہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں اور دین کی طرف بلانے والے بھی اپنے کام کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کریں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اگر شیطان کی طرف سے آپ کے لیے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس آپ اللہ کی پناہ مانگے،
انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن اور رات ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہم، تم سجدہ کر لو ایک اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کے عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ لوگ تکبر کا مظاہرہ کر لے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن رات اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہوئے دبی ہوئی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پس جب ہم اس پر پانی اتار دیتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابر آتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یقیناً جو ذات اس زمین کو زندہ کرنے والا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً جو لوگ ٹیڑھا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، تو وہ ہم سے مخفی نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے زیادہ بہتر ہے؟ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو کل قیامت کے دن صحیح سلامت آئے گا۔ اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر، لیکن وہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔